سر میرا کوشچن یہ ہے کہ خواب کیوں آتے ہیں اور سچے اور جھوٹے خواب میں کیا فرق ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے خواب کے حوالہ سے۔ دیکھیے، جس طرح موبائل بند ہونے کے بعد موبائل کے اندر مختلف تصویریں، کہانیاں چلتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے جب ہم سو جاتے ہیں تو دن میں ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، رات کو دماغ اسے ترتیب دیتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک بیک اپ بنتا ہے، یعنی ہم نے وہ ویڈیو بنائی اور اس کے بعد بیک اپ بنتا ہے اور اس پہ وہ ساری سیٹنگ ہوتی ہے۔ ایسے ہی دماغ جو ہے رات کو ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے۔ تو یہ ایک سائنٹیفک پوائنٹ سے میں اس کی لوجک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب سائنس تو کہتی ہے کہ خواب جو ہے یہ دماغی سرگرمی ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ سچا خواب کیا ہے، جھوٹا خواب کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی طرف جانا پڑے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب تین قسم کے ہیں۔ پہلا تو ہے سچا خواب، یعنی یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور سچے خواب کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو اپنا فیوچر برائٹ نظر آتا ہے۔ دوسرا ہے شیطانی خواب، یعنی ڈرونے خواب ہیں جن میں خوف بھی ہو سکتی ہے، گندگی یا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کو ایسا ویو دکھانا، ایسا منظر دکھانا کہ جس سے وہ ڈر جائے، خوف کھا جائے۔ ایسا خواب جب دیکھیں تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اسی طریقے سے سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں۔ تیسرا اور آخری خواب ہے نفسیاتی خواب، یعنی دن کی باتیں اور سوچیں خواب میں آ جاتی ہیں۔ جیسے دن بھر موبائل پر ایک نوجوان اگر پب جی گیم کھیل رہا ہے تو ظاہر بات ہے رات جب وہ سوئے گا تو خواب کے اندر وہی مناظر جو ہیں اس کے دماغ میں چلتے رہیں گے۔ اب جو سچا خواب ہے اس کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو واضح ہوگا، وہ دیر تک یاد رہے گا، بھولے گا نہیں، اور اس کی ایک خاص سیکوینس ہوگی، ترتیب بھی ہوگی، دل کو سکون بھی دے گا۔ لیکن ہر خواب جو دل کو سکون دینے والا ہے وہ سچا تب ہوگا اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ اب دوسرا جو خواب تھا شیطانی خواب ہے، یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوتا ہے، بکھرا ہوتا ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ڈرونے مناظر ہوتے ہیں یا غلیظ مناظر ہوتے ہیں، اور جاگنے کے بعد انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہم نے خواب پڑھا تھا جو نفسیاتی خواب ہے، یعنی وہ مناظر یا خیالات جو دن بھر دماغ میں چلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے فرسٹ ایئر کا ایگزام آ گیا، اب ایک بچے نے پورا سال تیاری نہیں کی، 20 دن رہتے ہیں، اب وہ سوچتا رہتا ہے، تو جب وہ زیادہ سوچے گا کہ یار میں کیسے پاس کروں گا یا میرا میرٹ کیسے بنے گا، تو جو دن بھر اس نے سوچ رکھی، رات کو وہی دماغ جو ہے اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے وہ مناظر اس کے سامنے لے آتا ہے۔ اب وہ بچہ ڈر جاتا ہے اگر اس نے منظر یہ دیکھا کہ میں فیل ہو گیا ہوں یا میرا پیپر اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ مناظر ہیں، خیالات ہیں جو دن بھر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو آپ سب ینگسٹر سے میں کہوں گا کہ خواب سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، خواب صرف ایک اشارہ یا دماغ کا عکس ہے، اصل جو ہے وہ آپ کا عمل ہے۔ ہر خواب ریئل نہیں ہوتا، ہاں سچا خواب اللہ کی نعمت ہے، اگر آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ ہر ایک کو بتانا بھی نہیں ہوتا، صرف آپ کے وہ دوست جو پوزیٹیو ہیں اور پوزیٹیو سوچ والے ہیں ان کو بتائیں، اساتذہ کو بتائیں، والدین کو بتائیں۔ برا خواب آئے تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سے دعا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کروٹ بدل لیں۔ لیکن زیادہ تر جو خواب ہوتے ہیں وہ نفس کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا خوابوں کے اندر زیادہ الجھنے کی بجائے آپ زیادہ توجہ اس بات پہ کریں کہ میں فجر کی نماز سے دن کا آغاز کروں گا، اس کے بعد قرآن پڑھوں گا، سورہ فلق پڑھوں گا، سورہ ناس پڑھوں گا، درود پاک پڑھوں گا۔ تو جب ہم یہ پریکٹس لائف کے اندر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ جو میرے دماغ کے مناظر ہیں، خیالات ہیں، وہ پوزیٹیو ہو جائیں گے۔ جب پوزیٹیو ہو جائیں گے تو مجھے مناظر رات کو خواب میں اچھے ہی آئیں گے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بھی خواب کی طرح ہی ہے، یعنی جیسے آنکھ کھلنے کے بعد خواب ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، موت کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور حقیقت تب شروع ہوگی۔ تو کوشش کریں خواب کو زیادہ ڈیپلی نہ لیں، اصل آپ کا عمل ہے، اور زیادہ تر عمل سے ہی ہمارے خواب بنتے ہیں۔